بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 80 ہے، 80، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، محفوظ ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ دوسری بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی ہے۔ تیسری بات، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل اپنی ہر درمی اور جاہلانہ تعصب کو عقیدے کی مضبوطی سمجھتے تھے اور خود پسندی میں مبتلا تھے۔ یہ ایک بیماری تھی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو پسند کرنا، اور ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ ان کے دل محفوظ ہے۔ یہودی اپنے دلوں کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کے دل علوم کا خزانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معارف و علوم سے ان کے دل لبریز ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی نئے نبی کی یا نئے نبی کے علوم کی کوئی حاجت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں بھی یہودیوں کے اس مغرورانہ قول کا ذکر کیا گیا ہے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ان کے دلوں پر غلاف نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کی ہانڈی کو اس جملے کے ذریعے پھوڑ دیا کہ ان کے دل محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ان کے غرور اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت برسائی ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت کم لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، یا ان کا ایمان ہی بہت کم یعنی کمزور ہے۔ بنی اسرائیل کی اس بیماری کا ذکر فرما کر امت محمدیہ کو اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی میں زندگی بسر کریں، نہ کہ اپنی بڑائی میں۔ وہ بندہ سب سے زیادہ حقیر ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ سب سے زیادہ ناپاک ہے جو دوسروں کے مقابلے اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کفر لعنت کا سبب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں کہا گیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 میں کہا گیا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں جو لفظ غلف ہے اور قلوب کا لفظ جو استعمال کیا گیا قرآن مجید میں، وقولہم قلوبنا غلف، سورۃ النساء آیت نمبر 155، اور وقولہم قلوبنا غلف سورۃ النساء آیت نمبر 155 کے علاوہ قلوب کا جو لفظ استعمال کیا گیا سورہ مائدہ آیت نمبر 113، ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، اور سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 5 میں کہا گیا، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 126 میں ولتطمئن قلوبکم بہ، اور لعنت کے جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں مختلف آیات میں، سورہ نساء آیت نمبر 46 وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 52 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور سورہ توبہ آیت نمبر 68 وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور سورہ احزاب آیت نمبر 57، لعنہم اللہ فی الدنیا، اس قسم کی آیتیں ہیں جو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔